یا ایوب خواہش کرے اور خدا جو ہے ایوب کے خواہش کو پوری کرا۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ تو پیارے بھائی بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم ایوب کی کتاب باب 18 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور باب 18 کو ختم کرے تھے۔ اس کے بعد ہم باب 19 اٹھائے تھے اور اس کے پہلے 11 آیتوں پہ غور کرے تھے۔ تو پیارے بھائی بہن، ہم کھولیں گے ایوب کی کتاب باب 19 اور اس کی آیت 12 سے 24 تک پڑھیں گے۔ ایوب کی کتاب باب 19 اور اس کی آیت 12 سے 24، یہاں لکھا ہوا ہے: اس کی فوجیں اکٹھی ہو کر آتی اور میرے خلاف اپنی راہ تیار کرتی اور میرے ڈیرے کے چوگرد خیمہ زن ہوتی ہیں۔ اس نے میرے بھائیوں کو مجھ سے دور کر دیا ہے اور میرے جان پہچان مجھ سے بیگانے ہو گئے ہیں۔ میرے رشتہ دار کام نہ آئے اور میرے دلی دوست مجھے بھول گئے ہیں۔ میں اپنے گھر کے رہنے والوں اور اپنی لونڈیوں کی نظر میں اجنبی ہوں۔ میں ان کی نگاہ میں پردیسی ہو گیا ہوں۔ میں اپنے نوکر کو بلاتا ہوں اور وہ مجھے جواب نہیں دیتا، اگرچہ میں اپنے منہ سے اس کی منت کرتا ہوں۔ میرا سانس میری بیوی کے لیے مکروہ ہے اور میری منت میری ماں کی اولاد کے لیے۔ چھوٹے بچے بھی مجھے حقیر جانتے ہیں۔ جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو وہ مجھ پر آوازہ کستے ہیں۔ میرے سب ہمراز دوست مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور جن سے میں محبت کرتا تھا وہ میرے خلاف ہو گئے ہیں۔ میری کھال اور میرا گوشت میری ہڈیوں سے چمٹ گئے ہیں اور میں بال بال بچ نکلا ہوں۔ اے میرے دوستو، مجھ پر ترس کھاؤ، کیونکہ خدا کا ہاتھ مجھ پر بھاری ہے۔ تم کیوں خدا کی طرح مجھ سے ستاتے ہو اور میرے گوشت پر خنات نہیں کرتے؟ کاش کی میری باتیں اب لکھ لی جاتی، کاش کی وہ کسی کتاب میں قلم بند ہوتی، کاش کی وہ لوہے کے قلم اور سیسے سے ہمیشہ کے لیے چٹان پر کندہ کی جاتی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، میں آپ کا توجہ خاص طور سے آیت 23 اور 24 پہ لانا چاہوں گا۔ یہ آیتوں پہ میں آپ کا توجہ چاہوں گا۔ یہاں ایوب بولتے ہیں، ذرا غور سے سنو: کاش کی میری باتیں اب لکھ لی جاتی، کاش کی وہ کسی کتاب میں قلم بند ہوتی، کاش کی وہ لوہے کے قلم اور سیسے سے ہمیشہ کے لیے چٹان پر کندہ کی جاتی۔ تو پیارے بھائی بہن، ایوب کی خواہش یہ تھی کہ ان کے سارے باتیں ایک کتاب میں لکھے جانا، لیکن یہاں میں آپ کو یہ بولنا چاہوں گا کہ ایوب کی ساری باتیں لکھ لی گئی ہیں اور کتاب میں اتاری گئی ہیں، اور وہ کتاب ہے بائبل شریف۔ یہاں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ بائبل شریف۔ اور اگر آپ دیکھیں گے تو ایوب کے بارے میں کتنا لکھا ہوا ہے۔ میرے بھائی اور بہن، یہ ایوب کی کتاب 42 باب ہے۔ تو 42 باب میں آپ سوچ سکتے کہ ایوب کے بارے میں کتنا لکھا ہوا ہے، اور ایوب جو خواہش کرے کہ یہ سارے باتیں لکھ لی جانا، تو میرے بھائی، ان کی دلی خواہش پوری ہوئی، اور یہ سارے باتیں آج کروڑوں لوگ جو ہیں پڑھتے ہیں ان کے بارے میں۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا خدا وہ خدا ہے کہ ہمارے دلی خواہش کو بھی پوری کرتا ہے۔ یا ایوب خواہش کرے اور خدا جو ہے ایوب کے خواہش کو پوری کرا۔ میں یقین دلانا چاہوں گا کہ اگر ہمارے دل میں کچھ خواہش ہے تو یہ پکی بات ہے، اگر خدا کی مرضی ہے تو ہماری دلی خواہش کو پوری کرنے کے لیے خدا تیار ہے۔ اور یہاں ایوب کی یہ خواہش پوری ہوئی، حالانکہ اس وقت ایوب نہیں ہے، لیکن ہم ایوب کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 25 سے 27 تک۔ یہاں لکھا ہوا ہے: لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، اور آخر کر وہ زمین پر کھڑا ہوگا، اور اپنی کھال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اپنے اس جسم میں سے خدا کو دیکھوں گا جسے میں خود دیکھوں گا، اور
मेरी ही आंखें देखेंगी, ना कि बेगाने की। मेरे गुर्दे मेरे अंदर फना हो गए हैं। प्यारे भाई बहन, जब अय्यूब बीमार पड़े तो उनको उनके मुसीबतों का एक बहुत बड़ा झटका पड़ा। उन्होंने ये जाहिर करने को लगे कि उन्होंने मरना चाहते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं बोले कि उनको कोई कत्ल करके ख़त्म कर देना, ऐसा नहीं बोले। उन्होंने ऐसा नहीं बोले, बल्कि उन्होंने खुदा के तरफ से मौत चाहते थे ताकि उनके जिस्मानी तकलीफ से उनको छुटकारा मिले वैसा, क्योंकि उनकी तकलीफ इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने सह नहीं सकते थे, उनके बर्दाश्त के बाहर था। तो उन्होंने मौत मांगे ताकि उन्होंने जिस्मानी मुसीबतों से छुटकारा पाए वैसा। अय्यूब जिस्मानी तौर से मरने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उनको इस बात का पता चल गया था कि खुदा उनको मुर्दों में से जिलाएगा। उनको मालूम था कि उन्होंने अपने जिस्म में खुदा को देखेंगे। उनको मालूम था कि उनके मरने के बाद कीड़े उनके जिस्म को खा लेंगे और बर्बाद कर देंगे, लेकिन खुदा उनको एक दिन उठाएगा। उन्होंने मुर्दों में से जी उठने के बारे में यकीन करे। मेरे भाई और बहन, हमारा ये जिस्म मिट्टी में एक दिन मिल जाने वाला है, तो हम मसीह में मर जाएंगे और सुलाए जाएंगे, मगर रूह एकदम से मसीह के पास रहने के लिए चली जाएंगी। तो बोलने का मतलब यह है कि हम मरने के बाद भी, हालांकि हमारा जिस्म खबर में उतर जाएगा, लेकिन हम रूहानी तौर से जिंदा रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह पे ईमान लाए हैं और हमको हमेशा की जिंदगी है। तो आप सोच सकते कि ये बात कितनी ज़बरदस्त है। तो अय्यूब इतनी बड़ी बात करने के बाद फिर से अपने दोस्तों को पुकारते हैं। आयत 28 और 29 में उन्होंने बोलते हैं, अगर तुम कहो हम उससे कैसा कैसा सताएंगे, हालांकि असली बात मुझ में पाई गई है, तो तुम तलवार से डरो, क्योंकि खैर तलवार की सजाओं को लाता है, ताकि तुम जान लो कि इंसाफ होगा। तो अय्यूब का यहाँ बोलने का मतलब यह है कि उनके दोस्तां इतने सारे बातें बोलने से पहले खुदा के अदालत का जो है ख्याल करना था। तो उनके दोस्तां अय्यूब को इतने सारे बातें बोलने के बावजूद अय्यूब का ईमान कायम रहा। उन्होंने ये बात का यकीन करते हैं कि उनका छुड़ाने वाला ज़रूर आएगा, और उन्होंने अपने आप को इस बात से तसल्ली देते हैं। तो यहाँ ख़त्म हुआ बाब 19 और अब हम उठाएंगे बाब 20। तो अब हम ये बाब शुरू करेंगे और पढ़ेंगे उसकी आयत 1 से 3। तब सुफर नामती ने जवाब दिया, इसीलिए मेरे ख्याल मुझे जवाब सिखाते हैं, उस जल्दबाजी की वजह से जो मुझ में है। मैंने वो झिड़की सुन ली जो मुझे शर्मिंदा करती है, और मेरी अक्ल की रूह मुझे जवाब देती है। तो यहाँ सुफर एक सियासी आदमी के वैसा लगते हैं। उन्होंने बोलते हैं कि उन्होंने जवाब देने की काबिलियत रखते हैं। उन्होंने बोलते हैं, इसीलिए मेरे ख्याल मुझे जवाब सिखाती हैं। सुफर यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि उनकी हिकमत अय्यूब से बहुत ज़्यादा है, यानी कि अय्यूब की हिकमत उतनी नहीं है जितनी उनकी हिकमत है। उन्हें बस सोचते हैं और उनको सवाल का जवाब मिल जाता है। तो इस तरह का उनका ख्याल है। आयत 4 पढ़ेंगे। यहाँ सुफर बोलते हैं, क्या तू कदीम ज़माने की ये बात नहीं जानता, जब से इंसान ज़मीन पर बसाया गया। तो यहाँ सुफर कदीम ज़माने की बात उठा रहे हैं। आयत 5 में उन्होंने बोलते हैं कि शरीरों की फत चंद रोज़ा है और बेदिनों की खुशी दम भर की है। तो ये जो है उम्र क़याम करने की बात है। आयत 6 और 7 पढ़ेंगे। यहाँ सुफर बोलते हैं, ख़ां उसका जह जलाल आसमान तक बुलंद हो जाए और उसका सिर बादलों तक पहुँचे, तो भी वो अपनी ही फुजला की तरह हमेशा के लिए फना हो जाएगा। जिन्होंने उसे देखा है कहेंगे, वो कहाँ है। तो यहाँ सुफर बोलते हैं, ख़ां उसका जह जलाल आसमान तक बुलंद हो जाए और उसका सिर बादलों तक पहुँचे। प्यारे भाई बहन, ये किताब में ज़बान बहुत ज़बरदस्त है। लोग जो हैं अय्यूब की किताब को उसके लहजे के लिए ज़रूर पढ़ेंगे। शायद दूसरे किताबां जो बाइबल शरीफ में मौजूद हैं नहीं पढ़ना चाहेंगे, मगर मैं ये बोलना चाहूँगा कि अय्यूब की किताब ज़रूर पढ़ेंगे। तो यहाँ सुफर
یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آخری میں چل کے شریر ہلاک ہو جائیں گے۔ آیت 8 سے 10 پڑھیں گے۔ وہ خواب کی طرح اڑ جائے گا اور پھر نہ ملے گا، بلکہ وہ رات کی رویا کی طرح دور کر دیا جائے گا۔ جس آنکھ نے اسے دیکھا وہ اسے پھر نہ دیکھیں گی، نہ اس کا مکان اسے پھر کبھی دیکھے گا۔ اس کی اولاد غریبوں کی خوشامد کرے گی اور اسی کے ہاتھ اس کی دولت کو واپس دیں گے۔ میرے بھائی اور بہن، میرے کو ایسا لگتا ہے کہ خدا کے یہ کائنات میں سب سے زیادہ ناکامیاب رہا بولے تو انسان رہا ہے۔ پیارے دوست، آپ اس بات کا خیال کرو کہ انسان کی زندگی کتنی چھوٹی ہے۔ آدمی یہ بولتا ہے کہ چٹان کتنے پرانے ہیں، یعنی کہ چٹانوں کا معائنہ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ چٹان کتنا پرانا ہے۔ لوگ جو ہیں چاند سے بھی چٹان لائے ہیں اور معائنہ کرے ہیں اور بتائیں کہ کتنے پرانے ہیں، لیکن ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے خدا یہ چٹانوں کو بنایا اور بعد میں آدمی کو بنایا۔ میرے بھائی اور بہن، اگر ہمیشہ کی زندگی ہمارے آگے نہیں رہتی تو آدمی سب سے بڑا ناکامیاب چیز ہے جس کو خدا بنایا۔ آدمی کی زندگی بہت چھوٹی ہے، انہیں ایک خواب کی طرح اڑ جاتا ہے۔ تو سوفر جو ہیں ایوب کو صرف گنہگارچ اور شریرچ نہیں بول رہے ہیں، بلکہ ان کو ریاکار بھی بول رہے ہیں۔ سوفر کی ساری بات یہ بتاتی ہے کہ شریر جو ہلاک ہوں گے، ان کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ شریر ترقی کریں گے، مگر اس کے ترقی سے بھی زیادہ اس کی بربادی ہوں گی۔ تو سفر کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ ایوب شریر ہیں تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ ان کے پاس دولت آئی، ان کے پاس شہرت آئی، ان کو سب کچھ ملا کیونکہ ان کے شرارت کے وجہ سے، مگر ان کا وقت آیا جہاں خدا ان کے سارے چیزوں کو برباد کر دیا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ سفر کا ایوب کے بارے میں ایسا خیال تھا جو کہ بالکل غلط، یعنی کہ ان کی ترقی سے زیادہ ان کی بربادی ہو گئی۔ سفر ایسا سمجھے اس کی ہڈیاں اس کی جوانی سے پور ہیں، پر وہ اس کے ساتھ خاک میں مل جائے گی۔ خواہ شرارت اس کو میٹھی لگے، خواہ وہ اسے اپنی زبان کے نیچے چھپائے، خواہ وہ اسے بچا رکھے اور نہ چھوڑے، بلکہ اسے اپنے منہ کے اندر دبا رکھے، تو بھی اس کا کھانا اس کی اتڑیوں میں بدل گیا ہے۔ وہ اس کے اندر افائی کا زہر ہے۔ وہ دولت کو نگل گیا ہے، پر وہ اسے پھر اگلے گا۔ خدا اسے اس کے پیٹ سے باہر نکال دے گا۔ وہ افائی کا زہر چوسے گا، افائی کی زبان اسے مار ڈالے گی۔ وہ دریاؤں کو دیکھنے نہ پائے گا، یعنی شہد اور مکھن کی بہتی ندیوں کو۔ جس چیز کے لیے اس نے مشقت کھینچی اسے وہ واپس کرے گا اور نکلے گا نہیں۔ جو مال اس نے جمع کیا اس کے مطابق وہ خوشی نہ کرے گا، کیونکہ اس نے غریبوں پر ظلم کیا اور انہیں ترک کر دیا۔ اس نے زبردستی گھر چھینا، پر وہ اسے بنانے نہ پائے گا، اس سبب سے کہ وہ اپنے باطن میں آسودگی سے واقف نہ ہوا۔ وہ اپنی دل پسند چیزوں میں سے کچھ نہیں بچائے گا۔ کوئی چیز ایسی باقی نہ رہے جس کو اس نے نگلا نہ ہو، اس لیے اس کی اقبال مندی قائم نہ رہے گی۔ تو سفر کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ شریر جو ہیں ایک آگ بھڑکنے والے تیل کے ویسا ہیں۔ جب تیل کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو آگ اسے پی لیتی ہے۔ شریر جو ہے ایک خواب کی طرح ہے جو صرف تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے۔ اس کی شرارت جو ہے ایک مٹھائی کی طرح ہے جو انہیں اپنے زبان کے نیچے رکھتا ہے، لیکن وہ مٹھاس اس کے لیے کڑواہٹ بن جاتی ہے۔ آیت 22 اور 23 پڑھیں گے۔ اپنی کمال آسودہالی میں بھی وہ تنگی میں ہوگا، ہر دکھیارے کا ہاتھ اس پر پڑے گا۔ جب وہ اپنا پیٹ بھرنے
پر ہوگا تو خدا اپنے قہر شدید اس پر نازل کرے گا، اور جب وہ کھاتا ہوگا تب یہ اس پر برسے گا۔ سب سے خطرناک چیز کا جو شریر سامنا کرنا ہے وہ ہے خدا کا قہر۔ آیت 24 سے 28 پڑھیں گے۔ وہ لوہے کے ہتھیار سے بھاگے گا لیکن پتل کی کمان اسے چھید ڈالے گی، وہ تیر نکالے گا اور وہ اس کے جسم سے باہر آئے گا، اس کی چمکتی نوک اس کے پتے سے نکالے گی۔ دہشت اس پر چھائی ہوئی ہے، ساری تاریکی اس کے خیمہزنوں کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ وہ آگ جو کسی انسان کی سلگار ہوئی ہیں اسے کھا جائے گی، وہ اسے جو اس کے ڈیرے میں بچا ہوا ہوگا بھسم کر دے گی۔ آسمان اس کی بدی کو ظاہر کر دے گا اور زمین اس کے خلاف کھڑی ہو جائے گی، اس کے گھر کی بڑھتی جاتی رہے گی، خدا کے غضب کے دن اس کا مال جاتا رہے گا۔ تو سفر یہاں یہ بتاتے ہیں کہ شریر کی یہ حالت ہوگی کہ انہیں وہ آگ سے بھسم ہو جائے گا جو آگ بھڑکتی نہیں ہے، یعنی کہ دوسرے الفاظوں میں انہیں اور اس کے کام ختم ہو جائیں گے اور انہیں کہیں کا نہیں رہے گا، اور شریر کا خدا کے ہاتھوں سے بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرے بھائی، ایک شریر آدمی یاد رکھو کہ خدا کے ہاتھ سے نہیں بچ سکتا۔ آیت 29 جو کہ یہ باب کی آخری آیت ہے، سفر بولتے ہیں خدا کے طرف سے شریر آدمی کا حصہ اور اس کے لیے خدا کی مقرر کی ہوئی میراث یہی ہے۔ تو سفر کے سارے باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ ایوب شریر آدمی ہیں۔ ایوب کی آج یہ حالت ہوئی بولے تو ان کے شرارت کے وجہ سے ہوئی ہے، سفر کا یہ خیال ہے۔ تو اب آپ سوچ سکتے کہ ایوب کی کیا حالت ہوئی ہوں گی جب انہوں سفر کے منہ سے بار بار یہ سن رہے تھے کہ انہوں ایک شریر آدمی ہیں۔ مگر میرے دوست، خدا کی شکر گزاری یہ بات سے کرنا کہ خدا ان کو اتنی مضبوطی دیا کہ انہوں ایمان میں کھڑے ہو سکے، اور ایوب تیار ہیں ان کو جواب دینے کے لیے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔